آج ہم انشاءاللہ کریں گے آیت نمبر 3 سے سورہ ہود کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کتاب ایسی ہے جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کی آیتوں کو مضبوط محکم بنایا، اس کے بعد ان کی تفصیل کی خاص اس نے اپنی طرف سے، اور یہ اس کتاب کا پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کی عبادت کرنے کا۔ اور یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خبردار کرنے آئے ہیں اس جہنم کے گھڑے سے جو لوگوں کا انتظار کر رہا ہے، اور خوشخبری دینے آئے ہیں ان نعمتوں کی، جنت کی، جدھر نیک عمل کرنے والے جائیں گے اور ان نعمتوں کو پائیں گے۔ یہ کتاب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ملی ہے، اور کتاب اور نبی پاک ہمیں خبردار بھی کرنے ہیں، وارن بھی کر رہے ہیں، اور خوشخبری بھی سنا رہے ہیں۔ اور کیا کریے یہ کتاب؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم مغفرت چاہو اپنے رب سے، معافی مانگو اپنے رب سے۔ یہ کتاب اس لیے آئی ہے، اس میں آیتیں اس لیے مختصر بھی بتائی گئی ہیں اور ان کی تفصیل بھی کی گئی ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں لوگ، جب پڑھیں تو انہیں احساس ہو کہ ہمارے اندر کتنی خطائیں ہیں، کتنی نافرمانیاں ہیں، ہمارے رب کی کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر صحیح سے ادا نہیں کرتے، اس کی اطاعت میں ہمارے اندر کتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم کتنے گناہ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کتاب کو پڑھیں گے تو احساس ہوگا، جب احساس ہوگا نصیحت حاصل ہوگی، اور یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دی گئی ہے۔ تو جب نصیحت حاصل ہوگی تو پھر اس دن کا خوف پیدا ہوگا جس دن اپنے رب کے حضور جا کر کھڑا ہونا ہوگا، جس دن کے عذاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وارن کر رہے ہیں۔ جب اس وارننگ کا دل پر اثر ہوگا تو پہلا جو سٹیپ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ انسان اپنے رب سے معافی مانگے گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور جب وہ یہ اپنے رب سے کہے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو صرف اتنا نہیں ہوگا، اس کا ایک دوسرا پارٹ بھی ہے، ثم توبوا الیہ، پھر تم پلٹو اس کی طرف۔ اس لیے کتاب آئی ہے، اس میں آیتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں حکمت کے ساتھ، محکم کر کے اور تفصیل کے ساتھ، کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، پھر پلٹ کر اس کی طرف جاؤ۔ کیوں اس کی طرف جاؤ، یا کیا مطلب اس کی طرف جانے کا؟ کہ مطلب یہ کہ صرف زبان سے توبہ 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 استغفر اللہ نہیں کرنی، وہ تو کرنی ہے، اپنے اللہ سے معافی تو مانگنی ہے۔ معافی مانگنے سے پہلے انسان کے اندر شرمساری کا احساس ہوگا، اور اس کے بعد توبہ کرے گا، اور یہ ارادہ بھی کرے گا کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا۔ جب وہ رجوع کرے گا اس کی طرف، تو وہ رجوع کیا ہے؟ کہ وہ اس صحیح رستے کی طرف رجوع کرے گا جس کی طرف اس کے رب نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کتاب کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کی ہدایت کی طرف رجوع کرے گا، یہ توبو الیہ ہے۔ ورنہ پلٹ کے ویسے تو ہم نے قیامت والے دن واپس جانے ہیں، یا ابھی جو کرنے کی بات ہو رہی ہے تو دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آدمی اپنے جرم سے باز نہ آئے، سیدھا رستہ اختیار نہ کرے، اور زبان سے 1,00,000 دفعہ توبہ 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 کر لے، تو وہ توبہ صرف اور صرف ایک ڈھکوسلا ہے، صرف ایک مذاق ہے، اپنے آپ کو دیا جانے والا ایک دھوکہ ہے۔ بہت سے اعمال ہم ایسے کرتے ہیں جو اچھے اعمال ہوتے ہیں، جن کا ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر وہ ہمیں ایک فالس سیٹسفیکشن دیتے ہیں۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، ایک پیشہ ور بھکاری مانگنے آ گیا، آپ کہتے ہیں اچھا جی کوئی بات نہیں، اب مانگ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو دے دیا کرتے تھے، چلیں جی آپ بھی خود 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے دے دیں۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اس کا ثواب ہی ملے گا، مطلب
جنرلی ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، بٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا بڑا گناہ ایسا ہے، تو نیکی کا ہی کہاں۔ اصل سب سے بڑا نقصان اس کام کا کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک فالس سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ آج تو میں نے بڑا نیکی کا کام کر دیا، اندر سے اس کو ایک یہ فیلنگ سی آ جاتی ہے کہ بس جی میں نے کر لیا ہے نیکی کا کام، جس سے میرے خیرات کرنے کا جو میری ذمہ داری تھی وہ کچھ نہ کچھ ادا ہو گئی۔ اور جن لوگوں کو صحیح معنوں میں ضرورت ہے، جو لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، ان کے پاس انسان کے اندر وہ جد و جہد نہیں پیدا ہوتی اس کی امنگ کے ان کو جا کے کسی طرح پہنچائے۔ اسی طرح جب لوگ حج عمرہ کر آتے ہیں تو ایک فالس سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ حج عمرہ کر لیا، ہمارے تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اللہ اللہ خیر کرے۔ جب لوگ تسبیحوں میں استغفاریں پڑھتے ہیں، اور تسبیحاں ایسی جیسے وہ آیت کریمہ کا ورد کر لیں 1.25 لاکھ دفعہ، اب کوئی کہے کہ آیت کریمہ کا ورد کرنے سے، یعنی 1.25 لاکھ کا نمبر تو چلیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں بدعت ہے، بٹ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو ورد کرنے میں تو ثواب ہی ہے، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ایک تعداد اگر میجورٹی مقرر کر کے اس کو بدعت کر دے تو فرق بات ہے، بٹ اگر ایک انڈیویجول 1 لاکھ دفعہ کر لے، 10 لاکھ دفعہ کر لے، 10,000 دفعہ کر لے، وہ تو ہے تو ثواب کا ہی کام، کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ بھی ہے، مگر اس سے ملتی ہے ایک فالس سیٹسفیکشن۔ ایک آدمی ہے رشوت کھاتا ہے، پولیس میں کام کرتا ہے، وابڈا میں کام کرتا ہے، ایل ڈی اے میں کام کرتا ہے، دبا کے رشوت کھاتا ہے، کوئی اس کو شرمندگی نہیں ہے رشوت کھانے کے اوپر، اور اپنے گھر میں مسجد سے بچے بلاتا ہے اور آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ دفعہ ورد کرا لیتا ہے، اس سے اس کو ایک فالس سیٹسفیکشن مل جاتی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ زبان سے کہو، دل سے معافی مانگو، اور پھر وہ جو معافی مانگی ہے اس کو عملاً پروف کرو۔ پھر غلطی ہو سکتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر پلٹو اپنے رب کی طرف، اپنا منہ تو پھیرو نا۔ جب ارادہ تو کرو، رشوت لے رہے تھے تو رشوت لینی بند کر دو، پھر کوئی کمزور لمحہ آ گیا اور پھر کسی سے رشوت مانگ لی یا لے لی، چلو وہ بات کی بات ہے، مگر جس وقت ارادہ کیا تو کیا ارادہ کیا؟ اللہ میں بڑا شرمسار ہوں، مجھے معاف کر دے، اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ لوگوں سے مال بٹوری جائیں پھر بھی، تو یہ توبۃ الکاذبین ہے، جھوٹوں کی توبہ، صرف اور صرف ایک فریب ہے، مذاق ہے، اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم یہ کرو گے، اب کیا ہوگا یہ جب کرو گے؟ تو ظاہر سی بات ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں تو ڈیفینیٹلی جو میجر امپیکٹ ہے یا اصل امپیکٹ ہے وہ تو آخرت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے آئے، بشارت دینے آئے، وارن کرنے آئے آخرت کے بارے میں۔ اگر آپ نے بشارت دی دنیا کے بارے میں بھی، ایک ان کو کہا سراقہ بن مالک کو کہ تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے، تو ٹھیک ہے وہ بھی بشارت ہے، لیکن وہ پرائمری پرپز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا۔ جنت کی بشارتیں اور جہنم کے انظار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا، مگر جب اجتماعی طور پر اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اور انڈیویجول بھی ڈیفینیٹلی ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب دنیا میں کیسے عطا فرماتا ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ رزق تو سب کا اللہ نہیں دینا ہے، یہ آج ہم انشاءاللہ اسی صورت میں چند آیتوں بعد پڑھیں گے کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، رزق تو اللہ نے دینا ہی دینا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ رزق مقرر ہے یا رزق لکھا ہوا ہے، تو وہ تو طے ہے۔ مگر جو اس صورت سے، اس آیت سے آئیڈیا ہوتا ہے، یا ایک اور اسی صورت میں آگے جا کر آیت 52 ہے غالباً، اس میں ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہیں گے کہ اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، یہی باری بات، پھر اس کی طرف پلٹو، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، تو وہ تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا،
یعنی اس کی نعمتیں اس طرح برسیں گی تم پر، فصلیں ہوں گی، بارشیں ہوں گی، اور تمہاری جو قوت موجود ہے اس پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ اگر قوت مال و دولت کی سینس میں ہے، فزیکل پاور کی سینس میں ہے، کیونکہ وہ قوم بڑی سٹرونگ تھی، اولاد کی سینس میں ہے، تو مزید عطا فرمائے گا۔ تو یہ جب توبہ دنیا میں بھی کی جائے تو ایک تو یہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو رزق اللہ نے دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ جب آپ کہیں جا کر کہتے ہیں کہ او جی ہمارا تو کاروبار چل نہیں سکتا، یعنی ٹھیک ہے ایک مجبوری کی ایک سچویشن ہوتی ہے، وہ تو آپ نے ایک سمجھ نہیں ہے کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ جی اب آپ نے اگر پولیس والے اٹھا کے لے گئے ہیں ناجائز کسی کو، اور اب وہ چھوڑ ہی نہیں رہے رشوت کے بغیر، تو آپ کوشش اپنی پہلے تو حتی الامکان کریں کہ رشوت کے بغیر گزارا چل جائے، اکثر تو وہیں سے چل جائے گا۔ بہت مجبوری میں دے بھی دی تو اب وہ ایک تو مجبوری والی سچویشن وہ تو ایک ہو گئی، مگر کامنلی نارملی چھوٹتا ہی لوگوں کا یہ خیال ہو کہ ہم رشوت دیں گے، ہم ناجائز سفارش کروائیں گے، یا ہم سود کا کام کریں گے تو ہمارے کاروبار میں ترقی ہو جائے۔ تو کاروبار میں ترقی گناہ کے کام کرنے سے نہیں ہوتی، کاروبار میں ترقی گناہوں سے بعد آنے سے ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو رزق چاہیے تو بینک کے ساتھ بزنس کر کے اس کو رزق نہیں ملنا، رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ تو جو بھی غلط کام ہے اگر ان سے بعد آئیں گے تو رزق تو اللہ نے دینا ہے، وہ دیر یا سویر اس کو معلوم ہے اس نے کب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر اگر کر دیا ہے رزق منیمم، تو ڈاکٹر ملک غلام مرزا یہ فرماتے تھے کہ آدمی کے پاس حرام کی آپشن آئے گی، اگر وہ اس آپشن کو ریفیوز کر دے گا تو اس کا رزق حلال طریقے سے اس کو مل کے رہے گا، رزق تو اس کو مل کے رہنا ہے، بینکوں نے تھوڑی آپ کو کھانا دینا ہے، کھانا آپ کا آپ کے رب کے ذمے ہے، اسی نے دینا ہے۔ تو آپ کہ میں نے بینک سے کام نہیں کرنا تو آپ بھوکے مر جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح راہ پہ چلنے کی وجہ سے آزمائش ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، تو تھوڑی آزمائش برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ وہ جو رزق آپ کو ملے گا اور وہ رزق جو غلط کام کرنے والوں کو ملے گا اس میں فرق پیدا ہو جائے گا۔ جو غلط کار ہوتے ہیں، جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متاع ملتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے متاع غرور۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی طرف پلٹو گے یمتعکم متاعا حسنا، تو وہ تمہیں عطا کرے گا، دے گا خوبصورت متاع، بہترین متاع، اچھی طرح تمہیں نوازے گا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ تو وہ رب اگر اس کے رستے پر چلیں گے، اس کی طرف پلٹیں گے، اس کا دامن تھامیں گے، تو اگر رزق اتنا بھی ملے، اس میں اضافہ اگر نہ بھی ہو رہا ہو، تو وہ جو آپ کو رزق ملے گا وہ متاع حسن ہوگا، وہ خوشگوار ہوگا، وہ دنیا کی زندگی میں بھی آسانیاں عطا فرمائے گا، اور اسی رزق کے ذریعے آخرت میں بھی عیش ملے گی۔ اور جب انسان اخلاق میں، اعمال میں آگے بڑھتا ہے، زیادہ کرتا ہے، زیادہ کرنے کے لیے ایک عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے فاضل، جو حق سے زائد ہو یا ضرورت سے زائد ہو، جس سے اردو کا ایک لفظ فضول بھی اسی سے ہے کہ کام کی بات سے زیادہ اگر بات کی جائے، تو جو فاضل یا فضول اور اسی سے لفظ فضل کا بھی ہے۔ تو جو سیدھے رستے کی طرف جتنا زیادہ آگے جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ دے گا ہر فضل والے کو اس کا فضل یا اپنا فضل۔ اب اگر اس کا بامحاورہ ترجمہ ویسے کریں گے تو یہ بنے گا کہ وہ عطا کرے گا ہر فضل کے مستحق کو اپنا فضل، وہ ہر مستحق کے فضل کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ جو رستے اچھے پر اللہ کی اطاعت میں جتنا زیادہ اپنا آپ کو مستحق ثابت کرے گا، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے جس فضیلت کا مستحق ثابت کرے گا، وہ فضیلت اس کو ضرور دی جائے گی۔ اللہ کے یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔
ہم اگر سیدھے رستے پہ چلیں، جتنا زیادہ چلیں گے، اور اگر اللہ دنیا میں بھی ہمیں زیادہ دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ آخرت میں تو دینا ہی ہے بے حساب اگر صحیح رستہ کریں گے۔ برے رستے پہ چلیں گے تو ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی لکھی جاتی ہے، نیکی کے رستے پہ چلیں گے تو ایک نیکی کے بدلے کم از کم 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اللہ سے امید ہے، اللہ سے توقع ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ رسولوں کے معاملے میں یہ طے تھا کہ وہاں تو ملنا ہی ملنا تھا، ان کو فتح یاب ہونا ہی تھا، رسول کے ماننے والوں کو ان جنرل ایز اے قوم، اور نہ ماننے والوں کو دنیا میں ہی عذاب آ جانا تھا۔ تو وہاں پر اگر اپلائی کریں گے تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ ادروائز اگر اپلائی کریں گے تو ایک مطلب یہ ہوگا کہ یہ قومی سطح پر ہے، کہ اگر قومی سطح پر لوگ توبہ کر لیں تو آسمان سے ان کے لیے نعمتیں برسنی شروع ہو جائیں گی، چاہے رسول موجود نہ بھی ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر انفرادی طور پر بھی یہ کریں گے تو تب بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، توقع یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی زیادہ عطا فرمائے گا، اور جو کچھ دے گا وہ متاع حسن ہوگی، اس میں سکون ہوگا، قناعت ہوگی، ضروریات پوری ہوں گی، تکلیفیں کم ہوں گی، آسانیاں زیادہ ہوں گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بے شک میں خوف رکھتا ہوں تمہارے متعلق۔ اخافو جو ہے یہ نارمل فعل ہے، خافا یخافو، اور یخافو وہ خوف رکھتا ہے، اخافو میں خوف رکھتا ہوں۔ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ اب یہ بڑا دن قیامت کا بھی ہو سکتا ہے، مگر کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کی بات ہو رہی ہے تو غالباً اس سے مراد زندگی میں جو رسولوں کی قوم پر عذاب آتا ہے اس کا ذکر اس آیت میں، قیامت کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور یہ کہ تم استغفار کرو، معافی چاہو اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اس کی طرف، تو وہ تمہیں خوب بہرہ مند فرمائے گا، اچھے طریقے سے بہرہ مند فرمائے گا ایک وقت مقرر تک، اور ہر مستحق کے فضل کو نوازے گا اپنے فضل سے۔ اور اگر تم منہ موڑو گے تو میں اندیشہ رکھتا ہوں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے، رجوع ہے، لوٹنا ہے۔ یہ مرجع جو ہے یہ مفعول کے وزن پر ظرف ہے۔ اب یہاں پر اگر دیکھیں تو اصل میں یہ جملہ تھا مرجعکم الی اللہ، یہ نارمل سٹرکچر ہے عربی زبان کا، مگر الی اللہ پہلے آ گیا، یعنی مبتدا مؤخر ہو گیا اور خبر مقدم ہو گئی، تو اس کے آنے سے ایک حصر پیدا ہو جاتا ہے، معنی محصور ہو جاتا ہے۔ تو مرجعکم الی اللہ کا مطلب ہے تمہارا پلٹنا اللہ کی طرف ہے، الی اللہ مرجعکم کا مطلب ہے اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے۔ بھائی پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور کہاں جاؤ گے؟ اسی کے پاس جانا ہے، تو دنیا میں بھی اس کی طرف پلٹ جاؤ۔ انتظار کس چیز کا کر رہے ہو کہ جب مر کے وہاں پہنچو گے اور کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی، اس وقت تو جانا ہی پڑے گا نا، اس وقت تو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ تو دنیا میں اگر اس کی طرف رجوع کر لو، اس کی طرف لوٹ جاؤ، اس کی طرف تعلق قائم کر لو، تو آگے کی منزلیں کتنی آسان ہو جائیں گی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب پلٹ کر اس کی طرف جاؤ گے تو اگر رسولوں کے معاملے میں جو دنیا میں قوموں پر عذاب آتا ہے، پہلے اس سے واسطہ پڑے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جا کے آخرت کے عذاب کا ہی واسطہ پڑے گا۔ اب تم آخرت کے عذاب سے ڈر نہیں رہے، کیوں نہیں ڈر رہے؟ تمہارا خیال ہے کہیں اور چلے جاؤ گے یا اپنے شریکوں کے پاس چلے جاؤ گے جو تمہیں بچا لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے دم بھی بھر سکے، کوئی اس کے سامنے دم مار سکے اور یہ کہہ سکے کہ یہ میرا مرید ہے، یہ میرا پیار کرنے والا ہے، یہ میرا چہیتا ہے، اس نے کی یہ تو غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ پھر بھی اس کو معاف کر دیں۔ کسی کی یہ حیثیت، ہمت اور جرت اس دن نہیں ہوگی۔ سب اس دن لرز رہے ہوں گے
उस दिन से डरो, उस रब से डरो जिसकी तरफ पलट कर तुमने जाना है। इलल्लाहि मर्जिउकुम व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ही की तरफ तुम सबका पलटना है और वो हर चीज पर कादिर है। इस आयत का सही मतलब समझने के लिए अगर हम पहले एक और आयत पढ़ लें जो सूरा नूह में आई है, इससे जरा मीनिंग समझ आ जाएगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, वइन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम, जब मैंने उन सबको दावत दी कि तू या अल्लाह उनको माफ कर दे, जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूस ली। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दावत दे, कानों में उंगलियां ठूस लेते थे, हमने नहीं सुनना, हमने नहीं सुनना। वस्तगशौ सियाबहुम, और अपनी चादरें अपने ऊपर लपेट ली। चादरें लपेट ली यानी जिस तरह आप ये जो बात बात दिखाते हैं ना कि ड्रामों में कि वो फलां इलाके का वडेरा था और वो अपनी चादर लपेट के यूं छटक के और चलता है, दूसरी तरफ निकलता है। वह असर्रु, और जिद की, वस्तकबरू, इस्तिकबारा, और उन्होंने खूब तकब्बुर किया, बहुत ज्यादा घमंड किया। ये तस्वीर कशी है, इस तस्वीर कशी में कानों में उंगलियां ठूसने का जिक्र भी है और अपने ऊपर चादरें लपेटने का जिक्र भी है। तो ये जो चादरें लपेटने वाला इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पर भी वही वाला फेल आ रहा है, जिससे क्लियर हो जाता है कि ये बात उसी चीज की हो रही है। अला, जान रखो, इन्नहुम यसनूना सुदूरहुम। यसनूना एक खैर सबको पता होना चाहिए, से नून और ये से बेसिकली ये है सना यसनी। इसका मतलब होता है मोड़ना, डबल करना। इसीलिए जो सेकंड डिजिट होता है उसको सनी कहते हैं, वो एक को डबल करके दो कर देता है। तो वो डबल करते हैं सुदूरहुम, अपने सीने, लियस्तखफू मिनहु, ताकि वो छुप जाएं उससे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको दावत दे रहे हैं, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जब जब उन्हें दावत देता था, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत दे रहे हैं तो उनका रवैया क्या है, वो अपने सीने मोड़ लेते हैं। ये एक इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि आदमी अपनी चादर संभालता है, अपने ऊपर लपेटता है और अपना सीना मोड़कर चल देता है। तो इसी के लिए लफ्ज ये इस्तेमाल हुआ है, इसी के लिए अगला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो ये उनके तकब्बुर का, उनके घमंड का, उनकी जिद का ये तरीकेकार है जो वो इख्तियार करते थे। क्यों इख्तियार करते थे? कि हमने बात नहीं सुननी इसकी, हमने इसकी बात नहीं सुननी। तो जब हम नहीं सुनेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बच जाएंगे सुनने से, हम अपने आप को महफूज कर लेंगे उस वार्निंग से जो ये हमें दे रहा है। ये वजह इसकी तकब्बुर भी होता है, इसकी वजह वैसे जहालत भी होती है। हमारे लोगों में ये जहालत की वजह से होता है कि लोग कहते हैं कि हमने नहीं सुनना। किसी को बताएं कि ये पर्दा करना लाजिम है, ये सूरा नूर में ये आयतें आए आपको बताएं, आए डिस्कस करें, वो भाग जाते हैं, कहते नहीं नहीं नहीं, वो अगर हम सुन लेंगे तो हमें पता लग जाएगा, अगर हमें पता लग जाएगा फिर तो हमें गुनाह होगा, फिर तो हम जहन्नम में चले जाएंगे। अभी हम बेपर्दा औरतें फिर रही हैं तो उससे कुछ नहीं हो, फिर ये है कि हमें तो पता ही नहीं है, तो हम बाद में जाके मासूम बन जाएंगे कि अच्छा वो वाकई गलत था, तो चलो हमें तो पता नहीं था, हमने तो माशरे में जो देखा हमने समझा यही ठीक है। तो जहालत की वजह से भी इंसान अपना सीना मोड़ लेता है, अपने ऊपर चादर लपेट लेता है, और तकब्बुर की वजह से। तो जो कुरैश के मुतकब्बिरीन थे वो बेसिकली घमंड की वजह से करते थे, और जो उनके छोटे वाले लोग थे वो जहालत की वजह से करते थे कि बस हमें, बिल्कुल जिस तरह शुतुरमुर्ग के मुतालिक मशहूर है कि जब उसको लगता है कि तूफान आ रहा है तो अपना सर रेत में छुपा लेता है। अच्छा खैर वो रेत में छुपा लेता है, उसकी कोई मकसद होता होगा, उसको शायद को बचत हो जाती होगी, मगर हमारे यहाँ मुहावरा यही मशहूर है
کہ جب طوفان کا احساس کر کر اسے سر ریز میں چھپا لیتا ہے تو طوفان رک تو نہیں جاتا نا، طوفان تو آنا ہی آنا ہے. یا اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہوگا، اس کو ذرا اتنی دیر کے لیے ٹینشن اس کی کچھ کم ہو جاتی ہوگی کہ مجھے بلی نظر نہیں آ رہی. بٹ اگر کبوتر کو بلی نظر نہیں آ رہی تو بلی کو تو کبوتر نظر آ رہا ہوتا. اب اگر اللہ کا رسول، یعنی خود ایکچولی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے انذار فرما رہا ہے، وارن کر رہا ہے، اور کوئی اسے یوں چھپے کہ میں نہ سنوں اور مجھے پتہ نہ لگے، بڑی احمقانہ بات ہے. اگر عورتیں کہیں کہ ہم نے سورہ نور نہیں پڑھنی، ہم نے نہیں سمجھنی، اور اس سے ہم گریز کریں گے تو ہم بچ جائیں گے کیونکہ ہم کہیں گے تو تو پتہ نہیں لگا، تو کہاں آدمی خدا سے چھپ سکتا ہے؟ جب انسان جتنے مرضی پردوں میں لپٹا ہوا ہو، اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ تو ظاہر سے بھی واقف ہے، سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. اللہ جان رکھو، ہینا یستغشون ثیابہم، ہینا جب، یستغشون، یہ جو الف سین تے سے یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں نا، لیستخفو بھی اور یستغشون بھی، عام طور پہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا. یعنی اس میں تھا کہ پوشیدگی طلب کرنا، اس میں ہے غشاوت طلب کرنا، یعنی لپیٹنا طلب کرنا. تو لپیٹنا طلب کرنے سے پھر ایک اور انداز سے اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے خود کو ڈھانپنا. تو جب وہ اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانپے ہوتے ہیں، سیابہم اپنے کپڑوں میں، ثوب جو ہے یہ کپڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے. ثوب کا مطلب ہی ویسے پلٹنا ہوتا ہے، اسی لیے ثواب کا مطلب ہے جو پلٹ کر آپ کے اچھے عمل کے جواب میں آپ کو ملتی ہے. اور قرآن شریف میں یہ الفاظ بھی جب اس طرح استعمال ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی ایک ادبی خوبصورتی ہوتی ہے. تو وہ جب اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا علم، وہ جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. وہ جو زبانی کام کر رہے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، وہ جو آہستہ آواز میں بول رہے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور وہ جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھیدوں سے باخبر ہے، اچھی طرح سے بہت جاننے والا ہے. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، الا حین یستخشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. جان رکھو کہ جب یہ، یا دیکھو تو بھلا، اللہ کا یوں بھی میننگ ہوتا ہے کہ دیکھو تو بھلا، جب یہ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو کہ چھپ جائیں اس سے، تو جان لو کہ جب یہ لپیٹتے ہیں اپنے اوپر چادروں کو، کپڑوں کو، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو. وما من دابۃ فی الارض، دابہ جو ہے یہ دال بے اور بے، اس کا ویسے مطلب ہوتا ہے آہستگی سے چلنا یا زمین پر رینگنا. تو اس سے جو فعل امر بنے گا وہ بنے گا داببن یا دابن، اور اس کی جو مونس بنے گی وہ بنے گی دابتن. تو یہ دابتن کامنلی یوز ہوتا ہے ہر جاندار چیز کے لیے، کیونکہ ہر جاندار چیز چلتی ہی ہے، رینگتی بھی ہے، پاؤں سے بھی چلتی ہے. تو پھر یہ استعمال ہوتا ہے. اس کی پلورل دواب بھی غالباً قرآن شریف میں آئی ہے، بٹ دابا تو کافی آتا ہے. تو وما من دابۃ فی الارض، کوئی نہیں ہے جاندار زمین میں، الا مگر یہ کہ اللہ، اللہ کے ذمے ہے. اللہ جو ہے اوپر، یہ ذمے کے معنوں میں اکثر استعمال ہوتا ہے. رزق ہوا اس کا رزق، زمین کے ہر جاندار کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے، صرف اور صرف اللہ کے ذمے ہے. اچھا، ایک تو اس میں یہ سمجھنا چاہیے جب یہ آیا کہ زمین کے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، تو اب یہ ایک بیان ہے، ایک سٹائل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی جاندار زمین پر اترتا نہیں ہے تو اس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے، یا زمین پر رہتا نہیں ہے، اگر کوئی پانی میں رہتا ہے تو اس کا، جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جاتا ہے کہ آیت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے.
جو لوگ کج بحثی کرنا چاہتے ہیں اور الٹے الٹے مطلب نکالنا چاہتے ہیں، اگر اللہ نے کہا کہ مت پکارو اللہ کے سوا ان کو جو کوئی اختیار نہیں رکھتے تمہیں نفع پہنچانے کا یا نقصان پہنچانے کا، تو اس کے جواب میں کوئی کہے کہ نہیں، ہاں ہم ان کو نہیں پکارتے جو اختیار نہیں رکھتے، ہم تو ان کو پکارتے ہیں جو اختیار رکھتے ہیں، تو یہ جہالت کی انتہا ہے۔ وہ تو خیر ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کی اگلی آیت میں مزید بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کو نفع نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، جس کو اللہ تکلیف دے دے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے بھلائی کرنے کا اس کو کوئی پلٹا ہی نہیں سکتا۔ کلیئر تو ہو ہی رہا ہے، لیکن وہ اگلی آیت نہ بھی ہوتی جب یہ بات کی جائے، تو یہ جو اب مطلب آپ نے اخذ کرنا ہوتا ہے، یہ بڑا سادہ اور بڑا آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ جی اس کا تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ پھر مچھلیوں کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ مچھلیاں تو رینگتی نہیں ہیں زمین میں، یعنی دابا کا تو لفظ ہی زمین کے جانداروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر مچھلیاں تو اس میں شامل نہیں ہوں گی مثلا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے دابۃ فی الارض کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مخلوق، یہ سٹائل ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سونے پہ اتنی زکوٰۃ، چاندی پہ اتنی زکوٰۃ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کوئی اور ویلیوبل چیز ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بھائی ان دو چیزوں پر ہی زکوٰۃ ہے، اور ہیرے اور جواہرات اور موتی سارے زکوٰۃ سے ایگزمپٹ ہو گئے، کیونکہ حدیث میں ذکر صرف دو چیزوں کا ہے۔ تو یہ تو کامن سینس سے سمجھ آ جاتی ہے، اور جب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس محاورے کا کیا مطلب ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے چچا کہاں رہتے ہیں، تو وہ آپ کہیں جی وہ گلبرگ میں رہتے ہیں، تو اب سب کو پتا ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ گلبرگ میں رہتے ہیں، مگر وہ کہے کہ اصل میں گلبرگ میں رہتا ہوں اور چچا میرے دل میں رہتے ہیں، تو اس لیے وہ گلبرگ میں رہتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے بھائی اس اردو کا، اس گرامر کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا، یہ تو بات ٹھیک ہے تم نے بات کی ہے اپنی طرف سے کوئی شاعرانہ بات، مگر چچا رہتے ہیں، ہم نے تو یہ سوال پوچھا ہے، ہم نے ان کو شادی کا کارڈ بھیجا، تو اس کے اوپر یہ جواب دینا کہ وہ گلبرگ میں رہتے ہیں اور پھر تفصیل جب تک نہ بتائیں کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، تو ٹھیک ہے کسی آیت کے سمجھنے میں مشکل ہو بھی سکتی ہے، وہ واضح ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر آیتیں ایسی ہیں کہ الفاظ سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، مگر لوگ اس کے اندر سم ہاؤ پتہ نہیں کیوں ایسے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو واضح۔ اس لیے قرآن پڑھنے کا ایک رول یہ بھی ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو خالی و ذہن ہو کر پڑھیں، جو پہلے سے عقائد موجود ہیں، جو اپنے فیملی کے یا والد صاحب کے یا مولانا صاحب کے زیر اثر اپنے فرقے کے تحت جو آپ نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں عقائد، ان کو سائڈ پہ کر دیں، قرآن پڑھیں۔ آپ کو لگ رہا ہے اس میں شیعوں کے حق میں کوئی چیز ہے تو ہو، سو واٹ، شیعوں کی کوئی چیز ٹھیک ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، وہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گی تو اب بھی ٹھیک ہے، واٹ از دا پرابلم ان دیٹ؟ قرآن کو حق جاننے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ جب لوگ قرآن کو حق جاننے کے لیے نہیں پڑھتے، جب وہ اسے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر اس سے ہدایت کے بجائے گمراہی ملتی۔ اس لیے سورہ بقرہ میں آئے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت لوگوں کو اس سے گمراہی ملتی ہے، بہت لوگوں کو اس سے ہدایت بھی ملتی ہے۔ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ارادہ ہو حق کو قبول کرنے کا۔ کوئی زمین میں جاندار نہیں ہے ایسا، مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، اللہ کے ذمے اس کا رزق، مطلب یہ بنیادی ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں سے ایکچولی کچھ لوگوں کا جینون یہ خیال تھا کہ شاید ہم آہستہ آہستہ بولیں تو اللہ کو پتہ نہ لگے، یا جیسے یہاں لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آگے کوئی چاہیے ہوتے ہیں کام کے ہاتھ بٹانے والے لوگ، تو اگر کوئی اللہ نے بارش برسانی ہے تو نعوذ باللہ وہ فرشتوں کا محتاج ہے، وہ اس لیے اس نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، جیسے گریک مائتھولوجی ہے یا ہندو مائتھولوجی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہر ایک کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے، اللہ کسی کو اسائن کر دے کوئی ڈیوٹی، وہ اللہ کی مرضی ہے، جیسے اس نے سسٹم اپنا چلانا ہے، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب سنتا ہے۔ تو جو چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی بات کو دوسرے طریقے سے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جب ہر مخلوق جنگل میں ہے، پہاڑ میں ہے، سمندر کی تہہ میں ہے، شہروں میں آباد ہے، کہیں پر بھی ہے، پتھر کے اندر کیڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچا رہا ہے، تو پہلے تو اس کو جانتا ہوگا نا، پھر اس کے رزق کا انتظام بھی فرماتا ہوگا۔
تو وہ رب جو ہر مخلوق کو، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے ہر حال کو جانتا ہے، وہ انسان کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے خیالات کو یا اس کے ظاہر یا پوشیدہ احوال سے ناواقف ہو سکتا ہے یا وہ اس سے چھپ سکتا ہے؟ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ رزق جو ہے اللہ ہی کے ذمہ ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ نہیں دینا ہے تو پھر کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ کسی اور سے مانگنے کی کیا تک بنتی ہے؟ کسی اور کو پکارنے کی کیا لاجک بنتی ہے؟ ذمہ تو اللہ کے۔ آپ کی نوکری ختم ہو گئی، آپ نے جا کے دربار میں مانگنا شروع کیا، یہ بابا جی میری نوکری مک گئی، میرے واسطے کچھ کرو۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے، تو دربار سے کیوں مانگو؟ تو لیکن اس کے اندر ایک سٹل دوسرا ڈفرنس بھی ہے کہ اس کا بھی یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے کہ بات ٹھیک ہے جی اللہ نے رزق دینا ہے تو پھر اللہ دے ہی دے۔ اللہ بالکل اسباب کے بغیر روزی دیتا بھی ہے، دے سکتا بھی ہے، دے گا بھی ہے، مگر حکم کیا دیا گیا کہ رزق کی تلاش میں نکلو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے یہ فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یہ حکم دیا گیا ہمیں۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں یقیناً اس طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ پرندوں کو کیسے رزق دیا جاتا ہے وہ حضور نے ایکسپلین فرمایا کہ وہ نکلتے ہیں صبح صبح تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ وہ اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں، لیکن نکلتے ہیں، جو نکل سکتا ہے اس کا نکلنا ضروری ہے۔ کوئی معذور ہے، کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، وہ پھر ایک فرق بات ہے، بٹ جتنی استطاعت ہے، جیسی استطاعت ہے، جو اسباب میسر ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ پرندے بھی صبح نکلتے ہیں، اپنے اپنے گھونسلوں میں آرام سے بیٹھے نہیں جاتے، جن کی مثال حضور نے دی، تو وہ کریں گے اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ اپنی محنت پوری کرنی ضروری ہے۔ کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ٹھیک ہے، بٹ وہ آزمائش کو دور کرنے والا، کھولنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی بھی ضروری ہے، اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے رہیں اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے کراچی پہنچا دے۔ اب اللہ تو پہنچا سکتا ہے کراچی، یا پشاور کی ٹرین میں چڑھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے کراچی پہنچا دے۔ اب پاکستان کی ٹرینوں کا جو سسٹم ہے تو یہ امکان کافی ہے کہ وہ پشاور والی ٹرین کراچی چلی جائے، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ اپنی محنت کرو، اللہ کے ذمہ رزق ہے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اگر اللہ کے ذمہ رزق ہے تو پھر کسی بینک پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی رشوت پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ناجائز ذرائع آمدنی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ملاوٹ سے رزق کمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ملاوٹ کروں گا، لوگوں کو ماروں گا، ان کی صحتیں خراب کروں گا، اس کے بعد میرا رزق بڑھ جائے گا۔ نہیں بڑھے گا، رزق جو ہے وہ اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، یہ جو مستقر اور مستودع ہے یہ بھی ظرف ہے۔ مستقر جو ہے استقرار کی جگہ، قرار کی جگہ، قرار کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ، رکنا، تو یہ ٹھکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مستودع جو ہے یہ اردو میں ایک ویسے لفظ استعمال ہوتا ہے، ودیت، ودیت کرنا۔ ودیت یعنی کسی کو سپرد کرنا کسی کے، تو سپردگی کی جگہ، درجہ سپردگی جگہ تو قبر ہوتی ہے۔ اب وہ قبر ہمارے والی قبر بھی ہو سکتی ہے، وہ قبر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی ڈوب گیا تو سمندر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی جانور کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کہاں جا کر دفن ہونا ہے انسان نے، اور زندگی کہاں کہاں گزارنی ہے، کب اس نے ماں کے پیٹ میں آنا ہے، دنیا میں اگر اس نے رہنا ہے تو کہاں اس کا ٹھکانہ ہونا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ اللہ سب کچھ، یہ اب صرف مثالیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے اندر سٹل سٹل اشارے ہیں کہ اللہ تمہارا مستقر بھی جانتا ہے، کہ تم دنیا میں جہاں جہاں پھر رہے ہو تو اللہ جانتا ہی ہے نا، لیکن تمہارے دفن ہونے کی جگہ بھی اللہ جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب دفن ہو جاؤ گے، زمین کی امانت بن جاؤ گے، یہ امانت کے معنوں میں ہے، زمین کے سپرد کر دی جاؤ گے، تو زمین یہ امانت اپنے رب کے حضور واپس کرے گی، دوبارہ حوالے کرے گی۔ یہ اس کے اندر اس چیز کا اشارہ موجود ہے، تو اس دن کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو، اور موت کو یاد کرنے کا مطلب ہے اس دن کو یاد کرو
जिस दिन तुम दोबारा उस अमानत से बाहर आओगे, उस मदफन से बाहर निकलोगे। और ये जो कुछ भी है अल्लाह को सब मालूम है। मजीद क्या है, कुल्लुन फी किताब मुबीन, सब कुछ एक रोशन किताब में दर्ज है, एक वादे रजिस्टर में दर्ज है। ना तो कोई ऐसी चीज है जो उसमें दर्ज होने से रह गई हो, और ना कोई ऐसी चीज है जिसको तलाश करने के लिए कोई मुश्किल होगी। आज के दौर में अब ये चीज समझ आनी आसान हो गई है। उस जमाने में तो ईमान ही था कि सारे अमाल का एक रजिस्टर होगा और जिससे फौरन कोई चीज निकल आएगी, इतना बाद रजिस्टर होगा। उस जमाने में तो किताबें ही नहीं होती थी, दरख्तों की छालों पे लोग लिखा करते थे अरब में तो। लेकिन आज अब लोग समझते हैं कि हाँ, हम जब गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एंट्रीज के अंदर एक एंट्री निकल के फौरन सेकंड्स के अंदर आ जाती है। तो आदमी समझ सकता है कि अगर इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है तो अल्लाह ताला का जो रजिस्टर होगा वो कितना फास्ट और कितना क्लियर और कितना ऑर्गेनाइज होगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन के हर जानदार का रिस्क अल्लाह ही के जिम्मे है, और वो जानता है उसके ठिकाने को और उसके मदफन को। सब कुछ एक वादे किताब में दर्ज है। वाहुवल्लज़ी, और वही है। अब ये जो मदफन वाली बात थी उसको एक दूसरे तरीके से बयान किया जा रहा है। वही है जिसने खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम, और वही है जिसने आसमानों को और जमीन को तख्लीक फरमाया 6 दिनों में। 6 दिन का क्या मतलब है, ये कुरान शरीफ से पता लगता है। दिन का मतलब 1000 दिन भी होता है हमारे, दिन का मतलब 50,000 दिन भी होता है। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने के बाद और आइंस्टाइन के लोगों को एक्सप्लेन करने के बाद इस चीज पे साइंटिस्ट क्लियर हो गए हैं कि ये जो टाइम हमारा है ये हमारी जमीन के लिहाज से है। जब आप इस जमीन से बाहर निकलते हैं तो घड़ी की जुम्बिश फर्क होगी, और जिस स्पीड पे आप सफर कर रहे हैं उस स्पीड के हिसाब से टाइम होगा। और अगर आप स्पीड ऑफ लाइट पर सफर करना शुरू कर दें तो एक्चुअली टाइम साकिन ही हो जाएगा। और अगर स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाएंगे तो वो एक साल जो है वो हमारे पता नहीं बेशुमार सालों के बराबर होगा। वही कुरान शरीफ में भी आता है। हमें आसानी के लिए बताया गया कि 1000 साल का भी एक दिन होता है और 50,000 साल का भी एक दिन होता है, या 50,000 दिनों का भी एक दिन होता है। इस तरह करके आयतें आई हैं। तो ये जो 6 अय्याम थे यानी 6 पीरियड्स थे, मुराद ये खुदाई दिन है कि 6 पीरियड्स के अंदर अल्लाह ताला ने जमीन और आसमानों को पैदा फरमाया, दर्जा बदर्जा पैदा हुए। वकाना अर्शुहु अलल माई, और उसका अर्श पानी पर था। यानी महसूस यूं होता है कि जब ये दर्जा बदर्जा पैदा होना शुरू हुए तो एक दर्जा वो था जब कुर्रे अर्श के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी था, खुश्की बाद में नमूदार हुई। ये अंदाजा है। तो अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक किया। अब उस कायनात के अंदर बेशुमार गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज के अंदर हमारी सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सूरज तख्लीक हुआ जो टूट कर हमारी जमीन बनी, बाकी के सियारे बने। फिर हमारी जमीन जो बनी तो उसके ऊपर पानी था और वो बहुत गर्म थी, और फिर वो पानी कुछ सूखा होगा, वो सूखता था, उड़ता था, फिर उससे बारिशें बरसती थी। साइंसदानों का ये अंदाजा है। जाहिर सी बात है, अंदाजा ही हो सकता है। कोई अरबों साल पीछे जाके तो किसी साइंसदान ने ना देखा है ना देख सकता है। लेकिन कुरान से ये पता लगता है कि हाँ, शायद अगर ये जमीन के मुतल्लिक है, अल्लाह के अर्श की बात हो रही है कि उस वक्त जो, यानी अर्श से मुराद अल्लाह की हुकूमत है। तो जो जमीन के अगर ऊपर अल्लाह की हुकूमत को देखा जाए तो वहां पर पानी ही था। फिर पानी में खुश्की नमूदार हुई, फिर खुश्की के अंदर अल्लाह ताला ने नो बनो मुख्तलिफ जो मखलूक़ात हैं उनको पैदा फरमाया। अब वो जो मुख्तलिफ मखलूक़ात को पैदा फरमाया उसके लिए अल्लाह ताला ने कोई ग्रेजुअल सिस्टम अपेरेंटली यूज किया। उस ग्रेजुअल सिस्टम को जब हम पहचानना शुरू करते हैं तो वो लोग कह देते हैं कि ये एवोल्यूशन है, ये चीजें इवॉल्व हुई। मगर जो फर्क है, यानी एवोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्क ये है कि वो इवॉल्व हुई और खुद ब खुद होगी। ये इंतहाई स्टूपिड बात है। अल्लाह ताला ने एक सर्टन तरीके से इवॉल्व की तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रोज देखते हैं। जब आप बीज बोते हैं तो उस बीज में अल्लाह ने एक सलाहियत रखी है, उसके बाद वो बीज इवॉल्व होता है ना।
اس سے پہلے وہ اسپراؤٹ نکلتی ہے، پھر اس سے کومپل آتی ہے، وہ ہلکا سا اسٹرانگ ہوتا ہے اس کا تنا، پھر اس پہ پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پودا بنتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر اس کے اوپر پھول آتے ہیں، پھر بور آتا ہے، پھر پھل آتا ہے، اور اس پھل کے اندر وہ دوائی والے بیج دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ درجہ بدرجہ گریجولی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرح سے ایوولوشن ہو رہی ہوتی ہے جو ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ خود ہی ہو جاتی ہے، خود ہی تو نہیں ہوتی۔ اس بیچ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، پورا سسٹم اس کے اندر تخلیق فرمایا ہے، اور ہمیں پھر یہ بتایا کہ ہم اس بیج کو بوتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں، تب وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ دیکھے کہ جی یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، تو کہ جی یہ خود ہی وہ خود ہو گیا۔ وہ تو آج بھی ہماری فیکٹری میں گارمنٹ بنتا ہے، تو گارمنٹ ایسے تھوڑی بن جاتا ہے، یہ لوگ جا کے دکان سے پینٹ خرید کے لے آتے ہیں، تو وہ اس کو بنانے کے لیے کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے، وہ سارا ایوولوشن ہے۔ آپ پہلے کاٹن لیتے ہیں، کاٹن کو آپ پہلے صاف کرتے ہیں، اس میں سے اس کو پھر اسپننگ ملوں میں لے کے جاتے ہیں، پہلے اس کو جہاں پہ کھیت ہوتے ہیں اور جنگ فیکٹریاں لگا کے اس کو اچھی طرح کمپریس کرتے ہیں تاکہ وہ ٹرانسپورٹ ہو جائے، اسپننگ ملوں میں لے جاتے ہیں، پھر اس کو ڈی کمپریس کرتے ہیں، دوبارہ سے کھولتے ہیں، پھر وہاں بے شمار مشینیں لگی ہوتی ہیں جس میں ان کا ایک ایک ریشہ وہ جو اکٹھا کی ہوتا ہے اس کو پھر بڑی محنت سے علیحدہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کرتے کہ وہی ایز اٹ از کاٹن فیڈ کرتے ہیں، پھر تو بڑی آسانی ہو جائے، لیکن وہ ٹرانسپورٹ ہو کے اسپننگ مل تک پہنچ ہی نہیں سکتی، تو اس کے بعد اس کو کتنا عرصہ کھولتے رہتے ہیں، پھر اس کو جب دھاگا بناتے ہیں تو ایک موٹا سا رسا بناتے ہیں، پھر اس کو کھینچتے ہیں، ٹوسٹ کرتے ہیں، پھر اس کو اور کھینچتے ہیں، ایونچولی وہ دھاگا بڑی مشکل سے دھاگا بنتا ہے، پھر اس دھاگے سے آگے کپڑا بنتا ہے، اس کے پتہ نہیں کتنے پروسیسز ہوتے ہیں، پھر وہ اس کپڑے کو آپ رنگتے ہیں، اس میں سے جو چیزیں یہاں ڈالی ہوتی ہیں ویونگ میں وہ وہاں سے نکالتے ہیں، پھر وہ رنگا ہوا کپڑا گارمنٹ فیکٹری میں آتا ہے، پھر اس کا ڈیزائن بنتا ہے، پھر اس کی کٹنگ ہوتی ہے، وہ پیسز ہوتے ہیں، وہ پیسوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کی اسمبلی کرتے ہیں، پھر وہ واش ہوتا ہے، پھر واشنگ کے اتنے پروسیسز ہیں جن کے ذریعے وہ واش ہوتا ہے، پھر اس کی یعنی وہ ایک پینٹ بنانے کے لیے ایک طویل عرصہ لگتا ہے۔ تو اب کوئی بندہ وہ پینٹ دیکھے اور کہ اصل میں خود ہی بن گئی، تو بڑا ہی اسٹوپڈ ہوگا اگر کوئی خود ہی بن گئی، تو ایوولوشن ہوئی ہوگی، دیٹس ناٹ اے پرابلم، پرابلم یہ ہے کہ کس نے کی ایوولوشن، تو کامن سینس جس کے اندر ایک ذرہ جتنی بھی ہوگی وہ یہی کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اگر ایوولوشن کے ذریعے ہی کیا ہے، اگر یہ ہے، ویسے تو اس کے اوپر بھی کوئی پروف نہیں ہے، اپیرنٹلی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ساری مخلوق جو ہے، جانور مختلف جو ہیں وہ یکدم پیدا ہو گئے تھے، یہ جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پہلے یہ تھا پھر یہ تھا اور اس کے بیچ کے اندر بے شمار پھر ان کے مخلوق ہونی چاہیے نا، اگر مثلا مچھلی سے بندر بنا ہے تو پھر بے شمار مخلوق ہونی چاہیے ایسی جو مچھلی اور بندر کے درمیان میں ہو، وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ایسی تھی کہ وہ سروائیو نہیں کر، اگر وہ سروائیو ہی نہیں کر سکی تو پھر اس کو اتنا ٹائم کیسے مل گیا کہ کیونکہ ساتھ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق سے جو دوسری میں گریجول چینج ہوتی ہے اس میں بھی لاکھوں سال لگتے تھے، تو اگر وہ سروائیو نہیں کر سکتی تھی تو اتنے لاکھوں سال کہاں سے سروائیو کیا کہ اس سے اگلے گریڈ کی مخلوق آ گئی، اور پھر اگر فرض کریں کہ کسی وجہ سے درمیان کی مخلوق ضائع بھی ہوگی تو ان ساروں کے ڈھانچے یا فوسل کہیں موجود ہونے چاہیے، تو فوسل اگر کوئی ملے بھی ہیں اور کوئی مچھروں کے فوسل بھی ملے ہیں جو اربوں سال پرانے ہیں، وہ مچھر ویسا ہی ہے جیسا آج کا مچھر ہے، تو ایک بس یہ تھیوری ہے، مگر اگر ہو بھی تو اس سے فرق نہیں پڑتا، تو کوئی نہ کوئی گریجویشن اللہ تعالیٰ نے بحال کی ہے، پہلے زمین گرم تھی ٹھنڈی ہوئی جو بھی ہوا، تو شروع میں پیرلٹی وہاں پر پانی تھا، لیکن یہ سارا کچھ اللہ نے کیوں کیا اتنی ڈیٹیل سے اتنے پیریڈ کے اندر، تاکہ ہم اس کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، بجائے اس کے کہ ملحد ہو جائیں سائنسدانوں کے نا، اللہ کو پہچانے اور پہچان کے اچھے کام کریں، کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ سارا کیا ہی اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ کون ہے تم میں سے جو اچھے عمل کرتا ہے، یہ وہ جو پچھلی میں بھی اشارہ تھا کلن فی کتاب میں مبین کہ ہر چیز رجسٹر میں درج ہے، وہ رجسٹر کھولا جائے گا، اور اس رجسٹر کو جب کھولا جائے گا تو اس میں سے یہ پڑھ پڑھ کے بتایا جائے گا کہ کون ہے تم میں سے جس نے اچھے عمل کیے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 ادوار میں یا 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ کون ہے تم میں سے جو اچھے عمل کرتا ہے،
کون اچھے عمل والا ہے. ولا ان قلتا، ولا ان قلتا، اس کو ویسے فار انڈرسٹینڈنگ ذرا سا اگر ہم دیکھ لیں، یہ باب نصارہ سے ہے. نصارہ کیا ہوتا ہے؟ نصارہ ینصرو، اور یہ نصارہ کی گردان ہے. نصارہ، نصرو، نصرتا، نصرتم، یعنی نصارہ اس نے مدد کی، نصرتا تو نے مدد کی. اب کاف واو لام سے جب یہ بنے گا تو مثلاً یہ اگر ہم سمپل اس کے اوپر بٹھائیں، کیونکہ جتنے بھی مادے ہوتے ہیں وہ تھری لیٹرڈ، جو بھی اس کا ریلیونٹ ہے باب یا کیٹیگری نصرہ ینصر جیسے اس کیس میں، تو اس کے اوپر فٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بنے گا قولا، قولو، قولت. لیکن یہ بولنے میں بوجھ ڈالتے ہیں. جب یہ بوجھ ڈالتے ہیں تو قولا کی وجہ ہوتا ہے کالا، اس نے کہا. قولتا کی جگہ ہو جاتا ہے کلتا، تو نے کہا. ولا ان کلتا، اور اگر تو نے کہا یا تم نے کہا، انکم مبعوثون من بعد الموت، بے شک تم مبعوث کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً یہ کہتے ہیں، یعنی یہ ایک ایمفیسس ہے. تو یہ ایمفیسس آپ کسی طرح سے بھی ڈال دیں کہ یہ تکبر سے کہتے ہیں، یا یہ بار بار کہتے ہیں، یا بس یہ ضرور یہ جواب میں یہ ہی کہتے ہیں. کون؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. ان ھذا الا سحر مبین، جب آگے الا آ رہا ہو تو ان کا مطلب ہو جاتا ہے نہیں، اور وہ حسر والا مفہوم ہو جاتا ہے. لفظی ترجمہ نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو، اور محاورہ بن جائے گا یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے. یعنی جب یہ ساری بات سمجھاتے ہو تو سمجھ آ جاتی ہے، لوگ کنونس ہو جاتے ہیں کہ واہ، بات تو سچ ہے، ہم کیسے غلط اعمال کر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں لو جی. جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا جان بوجھ کر وہ اپنے سادہ لو عوام کو کیا بتاتے ہیں کہ یہ تو الفاظ و بیان کی جادوگری ہے، یہ تو ایسے ہی سحر انگیز گفتگو کر رہا ہے، اس کو تو جادو بھری باتیں کرنی آتی ہیں، اس کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بجائے اس کے سیریس ہونے کے اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں، اپنے تکبر میں منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، سینے دھورے کر لیتے ہیں، چادروں میں چھپ جاتے ہیں. اگر وہ سن لیتا ہے تو اس کو اس طرح کی واہیات گفتگو کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کر لیں، وہ دن تو آ کے رہنا ہے، وہ دن تو نہیں رکنے والا اور ٹلنے والا. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، مرنے کے بعد، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، یہ اخر اب آپ اگر دیکھیں گے تو پہچان لینا چاہیے، اخرا یؤخر تاخیر، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، باب تفعیل سے ہے کہ اور اگر ہم تاخیر کر دیں، اگر ہم ٹال دیں ان سے عذاب کو، الی امت معدودہ. امت کے کئی مطلب ہوتے ہیں، بنیادی طور پہ کسی رہنمائی کو فالو کرنے والی جماعت کو امت کہتے ہیں، اور پھر اس امت کی جو تربیت کی جاتی ہے اس مدت کو بھی امت کہا جاتا تھا، اور پھر صرف مدت کو بھی امت کہہ دیتے ہیں. تو امت معدودہ کا مطلب ہے مدت گنی ہوئی. گنی ہوئی کیسے؟ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ تو گنتی کے دن ہے، گنتی کے چند دن، تو یعنی چند دن، کچھ مدت. اگر ہم ٹال دیں، اگر ہم ڈیلے کر دیں، مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو کچھ مدت کے لیے، لَيَكُونُنَّ مَا يَحْبِسُ، یہ حبس بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، حبس بے جا بھی ہوتا ہے، ہوا میں بھی حبس ہو جائے. جب ہوا رک جاتی ہے، نہیں چل رہی ہوتی، ہم کہتے ہیں بہت حبس ہو گیا. کسی کو روک لیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے. لَيَقُولُنَّ، وہ لازماً یہ کہیں گے، ما يحبسه، کس نے روک دیا ہے اس کو، کس چیز نے روکا. یعنی اتنا ان میں تکبر ہے کہ ایک طرف یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ایویں جادو ہے، ایویں باتیں کر رہا ہے، تمہیں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ لو جی پھر عذاب ہے آنا ہے تو پھر لاؤ. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت عذاب کو مؤخر دیتے ہیں، لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اصلاح اپنی کر سکتے ہیں تو کر لیں. لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اس پر یہ کہتے ہیں کہ اچھا کہاں ہے عذاب، کیوں نہیں آیا، کس نے روک رکھا ہے اس کو. الا جان لو،
यौम यअतीहिम, जिस दिन वो आ गया, जब वो आ पहुंचेगा, लैसा मसरूफन अनहुम, सर्फ करना की चीज को फेरना होता है। तो पैसे सर्फ करने में ये होता है कि पैसे इधर से उधर फेर जाते हैं। मसरूफ वो हो गया जिसको फेरा जाए, जिसको पलटाया जाए, टाला जाए। लैसा मसरूफन, तो टाला न जा सकेगा उनसे। वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहजिऊन, हाका का मतलब है घेर लेना। तो घेर लेगी उनको, हाका यही को ये फे, ये और काफ से है। तो घेर लेगी उनको वो चीज जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। उस दिन वो टाल नहीं सकेंगे उसको, वो चीज उनको घेर लेगी, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। आज मजाक उड़ा रहे हैं, फिर ना उनके शुरका उनकी को मदद कर सकेंगे, ना उनके सिफारशी जिनको उन्होंने मज़ूमा सिफारशी शुफा बनाया हुआ है वो कुछ मदद कर सकेंगे। वला इन अखरना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदतिन लयक़ूलुन्ना मा यहबिसु अला यौम यअतीहिम लैसा मसरूफन अन्हुम वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और अगर हम मुअख्खर कर दें उनसे अजाब को कुछ मुद्दत के लिए, तो वो कहेंगे किसने रोक रखा है इसको, किस चीज ने रोक रखा है इसको। जान लो कि जिस दिन वो आ जाएगा उन पर, तो टाला ना जा सकेगा उनसे, और घेर लेगी उनको वो चीज जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो जी ग्रामर की जो बेसिक शुरू होती है, वो तो आप जब भी कोई जुबान को देखेंगे तो उसमें अल्फाज होंगे, अल्फाज से मिलकर जुबान बनती है। अल्फाज जो है वो दो तरह के होते हैं। एक लफ्ज जो होता है जिसके कोई मतलब होता है, कोई माना होते हैं, जैसे किताब, कलम। तो ऐसे लफ्ज को जिसका कोई मीनिंग हो उसको कहा जाता है कलीमा। हम उर्दू में कलमा कह लेते हैं, विच इज फाइन। और वो जिसका कोई मतलब ना हो, जो गाय की आवाज है या कोई बच्चा ऊँ कर रहा है, उसको कहते हैं मुहम्मल। जिसकी समझ ना आ सकती हो, जिसका मतलब निकाल ना सकते हो क्या है, कि वो क्या कह रहा है। यानी आप ये तो समझ लेंगे कि बच्चे को भूख लगी है, बट वो क्या कह रहा है यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। कुरान शरीफ में जो अल्फाज है वो सब के सब कलिमा है, सब के सब बामाना है, बेमाना कोई लफ्ज नहीं है। तो कलमा की फिर आगे इकसाम है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे ना, तो 8 जो ना उन्होंने कैटेगरीज की हुई हैं। उसमें नाउन होता है, जो भी किसी भी चीज का नाम होता है। प्रोनाउन होता है, जैसे ही शी, जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। फिर वर्ब होता है जिसमें काम करना पाया जाता है। फिर एडजेक्टिव होता है, यानी जो नाउन की कुछ सिफ्त होती है। फिर एडवर्ब होता है जो वर्ब को सपोर्ट करता है, जैसे मिसाल के तौर पे ही इज ईटिंग स्लोली, तो स्लोली जो है ना ये एडवर्ब है, ये वर्ब में कुछ एडिशन करता है। फिर प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन वो होती है जो नाउन से पहले आती है। उर्दू में पोस्ट पोजिशन होती है, अरबी और अंग्रेजी में एक्चुअली प्रेपोजिशन होती है, जैसे ऑन द चेयर, तो ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है। फिर कंजंक्शन होती है। कंजंक्शन वो होती है जो दो चीजों को आपस में जोड़ती है, मिसाल के तौर पे बट, देन, तो इसको कंजंक्शन कहते हैं। और फिर एक इंटरजेक्शन होती है, ये एक उन्होंने ज्यादा बनाया है, इसकी वजह से को बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे लोग कहते हैं अलास, वाओ, इस तरह की चीजों को इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये खैर अंग्रेजी की ग्रामर है ब्रीफली। अरबी में, उर्दू में, फारसी में कलमा के 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट ऑफ स्पीच हैं बेसिकली। इसम, नाउन, किसी चीज, जगह या शख्स का नाम या सिर्फ। वर्ब, जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए, प्लस उसके अंदर कोई पीरियड, जमाना भी पाया जाता है, माजी या मुस्तकबिल या हाल। और तीसरी चीज होती है हर्फ। हर्फ वो होता है जिसका खुद से कोई मतलब नहीं होता, वो इसम और फेल को आपस में मिलाता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और जहां तक वर्ब का ताल्लुक है, तो वो तो वर्ब तो अंग्रेजी में भी वर्ब भी होता है। हर्फ जो है वो अंग्रेजी की 2 जो कैटेगरीज हैं, पार्ट्स हैं, उनको वो दोनों इसमें आ जाती हैं, प्रेपोजिशन भी और कंजंक्शन भी। और जहां उसका ताल्लुक है इसम का, तो ये बाकी के जो 5 बच जाते हैं, ये सारे इसम में कवर हो जाते हैं, एडवर्ब भी, एडजेक्टिव भी, प्रोनाउन भी। फिर हम इसम की फिर आगे टाइप्स कर लेते हैं। अब इसम की टाइप्स कई लिहाज से होती हैं।
یعنی اسم کے ٹائپ میں اسم ضمیر ہو سکتا ہے، جو پروناؤن جس طرح یہ انگریزی کے پارٹس ہیں وہ بھی ہیں، صفت ہے وہ بھی ہے، ایک اس لحاظ سے اسم کی ٹائپس ہیں، اور اسم کی ٹائپس ایک اور طریقے سے ہیں، یہ چار بیسس پر آپ اسم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس کی جینڈر کیا ہے، مذکر مؤنث، پھر اس کا نمبر کیا ہے، واحد اور جمع، اور عربی میں واحد جمع کے علاوہ ڈول بھی ہوتا ہے، تثنیہ یا مثنیٰ جسے کہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس کی کائنڈ کیا ہے یا ٹائپ کیا ہے، یعنی معرفہ ہے یا نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے، اور چوتھی اس میں ہوتی ہے کہ اس کا کیس کیا ہے، کہ وہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے۔ تو یہ پھر ہم ڈیٹیل میں اس کو بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جینڈر کو اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تو عربی میں رول جو ہے نا وہ آسان ہے، انگریزی میں بھی آسان ہے۔ انگریزی میں جینڈر کافی آسان ہوتی ہے، جوڑے ہوتے ہیں، جوڑوں میں سے ایک میسکولن ہوتا ہے، ایک فیمنن ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جو جوڑوں کی فارم میں نہیں ہوتی ان کے لیے عام طور پہ اٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کرسی ہے، میز ہے، کتاب ہے، قلم ہے، یہ سارے نیوٹر ناؤن ہوتے ہیں۔ اردو میں بہت مشکل ہے، اردو میں قلم مذکر ہے اور کتاب مؤنث ہے، سورج بھی مذکر ہے، چاند بھی مذکر ہے، اور دہی میں کنفیوژن ہے، لکھنؤ والوں کے لیے فرق ہے، اور کوئی اور علاقے کے لیے کوئی اس کو کہتے ہیں دہی کھٹا ہے اور کوئی کہتے ہیں دہی کھٹی ہے، چولہا مذکر ہے، روٹی مؤنث ہے۔ اردو میں مشکل ہو جاتا ہے، اردو میں کوئی رول اگر پوچھے کہ کیا ہے تو بہت ہی مشکل ہے رول بتانا۔ عربی میں آسان ہے، عربی میں جو اس طرح کے ہیں نا، جو ہم کہیں کہ جی روٹی مؤنث ہے اور چولہا مذکر ہے کیونکہ ایسا ہی ہے، وہ بہت تھوڑے الفاظ ہیں۔ ادروائز عربی میں رول یہ ہے کہ ہر چیز مذکر ہے سوائے اس کے کہ اس میں مؤنث کی علامت ہو، تو کوئی نہ کوئی تانیث کی بات پائی جاتی ہے۔ مؤنث کی علامت میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو حقیقی مؤنث ہے پھر تو علامت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے یہ عورت کے مقابلے میں مرد ہے، امراۃن مؤنث ہوگی اور رجل جو ہے وہ مذکر ہوگا، امن جو ہے وہ مؤنث ہوگی، ابن جو ہے وہ مذکر ہوگا۔ تو یہ تو سمجھ آ گیا، اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ دوسرا ہوتا ہے جس میں مؤنث کی وجوہات ہوتی ہیں، یہ تین مین وجوہات ہیں۔ ایک ہوتی ہے گولتے، مثلا جنتن، اب گولتے آ گیا یہ مؤنث ہے، صلاتن یہ مؤنث، مسلم مذکر، مسلمتن مؤنث۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے اندر مؤنث کی گولتے آتی ہے مگر وہ مؤنث نہیں ہوتے، وہ آتے ہیں اس لیے کہ ان میں ایمفیسس کریٹ کیا جائے، جیسے خلیفہ، جیسے علامہ، یہ مؤنث نہیں ہوتے۔ یا ایون جیسے یہ ابھی داباتن تھا تو دابا میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہوتے ہیں، بٹ یہ الفاظ کچھ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری نشانی جو ہے وہ اس کی ہے الف، تو مثلا جو رنگوں کے نام ہوتے ہیں حمراء، خضراء، گنبد خضرا جسے کہتے ہیں، یہ مؤنث لفظ ہے، تو گول تے سے، الف سے آپ اس کو پہچان لیتے ہیں، اور جن میں الف آ رہی ہوتی ہے ان پہ ایک زبر یا زیر یا پیش ہوتی ہے، بلکہ ایک زبر یا پیش ہوتی ہے، زیر اس میں نہیں ہوتی اور تنوین میں نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو تیسری نشانی ہے وہ یہ ہے، اور وہ ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، عظما کبرا، عظیم کی مؤنث عظما، یا اعظم کی مؤنث عظما اور اکبر کی مؤنث کبرا۔ تو یہ آسانی سے آپ کو یہ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، گولتے، الف، اور یہ گولتے اور جو یہ ہے یہ تو اردو میں کامن یوز ہوتی ہے، الف ویسے ہی کام استعمال ہوتی ہے لیکن جہاں آئے گی تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ جو وہ ہوتے ہیں جو اردو والے مذکر مؤنث ہوتے ہیں جن میں بس کیونکہ ہم بولتے ہی ایسے ہیں اور اہل زبان کو ہم نے اسی طرح بولتے سنا ہے، اس کو کہتے ہیں مؤنث سمائی۔ اور قرآن شریف میں جو مؤنث سمائی استعمال ہوئے ہیں وہ بہت ہی کم ہے، وہ ہے ارض یعنی زمین، حرب یعنی لڑائی، نار یعنی آگ، سما آسمان، ریح ہوا، نفس جان، شمس سورج، یعنی عربی میں شمس مؤنث ہے اور چاند جو ہے قمر وہ مذکر ہے، پھر دارن بھی مؤنث ہے اور سبیل بھی مؤنث ہے، وہ قرآن میں یہی استعمال ہوئے ہیں اپیرنٹلی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، چاہے کوئی ایک دو مؤنث سمائی اور بھی ہوں، بٹ جو کامنلی استعمال ہوتے ہیں وہ یہی ہیں۔ باقی سب کے اندر یا وہ حقیقی مؤنث ہوں گے، کوئی جوڑا ہوگا، یا وہ ان کے ساتھ مؤنث کی نشانی ہوگی، گول تے ہوگی، الف ہوگی، یا یہ ہوگی۔ تو جب آپ جملہ پڑھ رہے ہیں اس میں مذکر مؤنث کو پہچاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پھر آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ٹینس جو استعمال ہوا ہے، اگر مذکر کا ٹینس ہے تو وہ مذکر سے جوڑیں گے، اگر مؤنث کا ٹینس ہے تو وہ
मुअन्नस से जोड़ेंगे, ये बेसिक ग्रामर इतनी आनी चाहिए। इसके अलावा ये मुल्कों के नाम भी मुअन्नस होते हैं, ये कुछ और चीज़ों के भी नाम है, ये होते ही मुअन्नस हैं। और इंसानी बदन के ऐसे आधा जो जोड़े जुड़े होते हैं, रजुलन भी मुअन्नस, ऐदुन भी मुअन्नस, तो ये भी मुअन्नस होते हैं। बट ये बॉडी के वो पार्ट्स जो जोड़ों में होते हैं, जो एक अकेला होता है वो नहीं होता। यानी नाक नहीं होगी, मगर कान और आंखें और हाथ और पाँव ये सब मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं जनरली, अक्सर व बेशतर। और मुल्कों के नाम भी अक्सर मुअन्नस ही होते हैं। और जहन्नम के नाम भी मुअन्नस है। जहन्नम में एक नार तो यहाँ पे आ गया, बट जो बाकी के जहन्नम के नाम है वो भी मुअन्नस है। अब आपका काम ये है कि ये जो थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई, इनसे आपने छोटे से नोट्स बना ले। वो छोटे से नोट्स बना के फिर उनको हर कुछ अरसे बाद रिवाइज कर लिया करें। तो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके, आप नोट्स थोड़े थोड़े बताते रहे। आपने वो जो अर्श का जिक्र कर रहे थे, तो आपने कहा कि वो उससे मुराद हुकूमत है। तो एक्चुअली सल्फ साहिलीन जो सल्फ हैं वो कहते हैं कि ये जो फॉर एग्जांपल जो जिस तरह की चीजें हैं कि अल्लाह का हाथ होना या अल्लाह की पिंडली होना या अल्लाह का अर्श होना, ये इन पे यकीन इसी तरह रखना चाहिए जैसे कि वो वाकई हैं, लेकिन जैसे कि अल्लाह ताला की शान है। तो इस पे जरा एक्सप्लेन करें कि आपने जो ये अर्श को रेफर किया। एक किताब बड़ी इस पे एक है, अकीदतुल वासितिया, शायद आपने उसका नाम सुना भी होगा। तो उसमें तो ये काफी सारा जिक्र है इन सारी चीजों के बारे में कि इन पे इसी तरह अकीदा रखना है कि जनाब कि अगर अर्श है तो उससे मुराद अर्श ही है, लेकिन उसकी किस तरह की उसकी है शक्ल या सूरत, वो अल्लाह की शान के मुताबिक ही है। या हाथ हैं तो अल्लाह की शान के मुताबिक है, हमें पता नहीं है कैसे है। पहली बात तो है कि तो मतलब इसका यही है, वो बात अपनी जगह सही है। थोड़ा सा उन लोगों का ये होता है कि वो एक चीज को ना जरा बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो अर्श है या कुर्सी है, जो वसिया कुर्सी उस समावाती वल अर्द है, ये दोनों सिंबल हैं इक्तदार के। अर्श का मतलब तख्त होता है, कुर्सी का मतलब भी तख्त ही होता है। तो ये मुख्तदर हस्ती अगर कोई हो तो उसके इक्तदार के सिंबल है। तो जब आप उसका तर्जमा करेंगे, जब आप कहें उसका इक्तदार फैला हुआ है, उसकी हुकूमत फैली हुई है, तो अब वो कहेंगे नहीं इसको आप, मतलब अगर जिस तरह आप कहेंगे, मतलब कि आप तर्जमा यही करेंगे जी उसका अर्श पानी पर था जैसा कि उसकी शान है, तो ये भी तर्जमा करना चाहें तो ये अपनी जगह दुरुस्त है। मगर अपेरेंटली एक मतलब इसका ये हो सकता है कि उसकी हुकूमत जो थी, यानी वो हुकूमत हर जगह फैली हुई है, तो जहां तक जमीन का ताल्लुक है तो जमीन पर भी उसकी हुकूमत फैली हुई है, और उस वक्त जमीन पर पानी था गालिबन। ये इसका मीनिंग बनता है। इसमें थोड़ा सा ये है कि मतलब क्या इशू ये है कि ये चीजें मौजूद हैं। मतलब बाज लोग इसको डिनाई करते हैं कि अल्लाह का हाथ नहीं है, इसका मतलब है कि अल्लाह की वही समझें कि हुकूमत ही है, कि अल्लाह के हाथ या अल्लाह जो कुछ करना चाहे वो उसकी हुकूमत, पार्ट ऑफ हिज हुकूमत है। तो हाथ ऐसा हाथ नहीं है जिस तरह वो लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि ये हुकूमत, ये फॉर एग्जांपल इसरार साहब ने भी यही इसका तर्जमा किया था अर्श का कि वो उनकी, या मौदूदी साहब ने, कि वो उनकी हुकूमत है। इससे मुराद हुकूमत है अल्लाह ताला की, मतलब अर्श नहीं है। देयर इज नो फिजिक, मतलब उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है अर्श की। लेट मी ऐसे ही से इट लाइक दैट ऐसे जी कि ऐसे। वो हाथ को फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, हाथ इज कोई फिजिकल हाथ नहीं है। जी जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि कोई फिजिकल हाथ नहीं है। हाँ, वो हाथ मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि अकीदतुल वासिया अगर आप पढ़ें तो उसमें यही है लिखा हुआ कि हैं, लेकिन जो उसके शान के मुताबिक है। वी कैन नॉट डिनाई कि वो हाथ नहीं है, लेकिन देखिए किस वो तरह के हमें पता। जिन्होंने अकीदतुल वासिया लिखी है वो एक उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मदूदी साहब की अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जाम्पल उनसे डिफर करती है। तो अब वो तो जी जी डिफरेंस ओपिनियन तो होगा ना, या तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि नहीं आप यही कहो कि हाथ का मतलब हाथ ही है, तो वो एक फर्क बात है। मगर वो तो अब उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है ना। जैसे हम कहते हैं अल्लाह ताला हम्म, आसमान पर है, मगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, वो कहते हैं नहीं ये अकीदा सही यही है कि वो आसमान पर ही है हर जगह, अल्लाह नहीं है। वहां वो कहते हैं कि अल्लाह नहीं है हर जगह। जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह तुम्हारी शाहरत के भी करीब है, वहां वो कहते हैं कि नहीं, सही अकीदा यह है कि शाहरत के करीब अल्लाह नहीं है, उसकी कुदरत है। अच्छा वो बात जी हमें तो खैर वो भी सही लगती है। यहाँ हम उल्टी बात करते हैं कि नहीं आप कहो कि अल्लाह की पिंडली है उसकी शान के मुताबिक, अल्लाह का हाथ है उसकी शान के मुताबिक। अपेरेंटली ज्यादा बेहतर मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो यह है कि जो मुहावरा, क्योंकि कुरान अदबी जुबान में उतरा है,
تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو میرے بچے ہیں، یہ جو میری فیکٹری کے ورکر ہیں، یہ میرے بازو ہیں، اب اس کو کہیں گے نہیں، آپ یہی کہیں گے ہے تو فیکٹری کے مالک کے بازو ہی ہیں، جیسا کہ ایک فیکٹری کے مالک کے بازو ہونے چاہیے. کوئی یہ کہہ لے، کوئی کہہ لے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی سپورٹ ہے. تو بعض اوقات میں نے نوٹس کیا ہے کہ یہ اس طرح کی باریک باتیں ہوتی ہیں جن کے اندر ایک بہت زیادہ لوگوں کی تھوڑی سی، جس کو کہہ لیں، سختی بھی ہوتی ہے، خاص طور پہ اہل حدیث لوگوں کے ہاں. مجھے پرسنلی وہ کو بہت زیادہ سمجھ نہیں آتی. جسٹ ایک 30 سیکنڈ کا کمنٹ تھا جی. یہ آپ نے جو آخری آیات ماشاءاللہ جو ڈسکس کی ہیں جی، تو وہ آج کل سوشل میڈیا پہ اسپیشلی دیکھے ہیں جی، تو اسلام اور مسلمانوں کے متعلق جی مختلف طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے جی. تو یہ چیزیں میں آ رہی تھی، آپ نے جو اپنی آخری آیات ڈسکس کی کہ بھی ان کو ہم سمجھاتے جائیں اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور وہ پھر جو بھی ان کی جو چیز وہ دیکھیں گے جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ان کے پھر اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھیں بہت زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا. میرے ذہن میں وہ ایک کوریلیشن آئی تھی جی جو آپ نے آخری آیات ڈسکس کی تھی کہ ہم صبر اور استقامت کے ساتھ ان کو بلاتے رہیں دین کی طرف جی، اپنا کام جاری رکھیں، اور پھر جو بھی ان کا وہ انجام ہوگا وہ ان کے اور مالک کے درمیان ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. اور یہ انشاءاللہ جو آیت نمبر 11 اور 12 ہم اسی سورہ ہود کے اللہ نے چاہا تو اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اس میں یہی ذکر ہے کہ بھائی صبر کرو، نیک عمل کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں یہ نصیحت کی جا رہی ہے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں. مذاق اڑانے والے تو اڑائیں گے، آپ ان کو ان ملکوں میں خاص طور پہ روک نہیں سکتے، وچ از فائن. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنائی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسی خوبصورت کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنے کا توفیق عطا فرمائے، ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں اپنے دامن رحمت میں پناہ دے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص ہم پر اپنا فضل عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین.